بھائی یہاں تو مسجد غریب نواز میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں الحمدللہ. یہاں تو آپ آ جائیے تو ہر چیز لاجواب نظر آتی ہے. سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کی برکتیں، امام صاحب کی برکتیں نہیں ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے رب العالمین. ہماری مسجد غریب نواز کے ساتھ کچھ فٹ نہیں امام صاحب، فٹ ہے کہ نہیں؟ کہ کچھ لوگ ناراض لگ رہا ہے، کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے شاید. سنو چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، سب طہارت دیکھی جاتی ہے، پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے. جو مسلمان سنی صحیح العقیدہ انسان ہے، عاشق مصطفیٰ ہے، ساتھ میں نبی کی سنتوں کا پابند ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. مسجد غریب نواز کی برکت میں بہت اللہ تعالیٰ ہماری مسجد غریب نواز کو حفاظت فرمائے. عرض میں کہہ رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کو درود و سلام سے بھیجتا ہے، سرکار خود سنتے ہیں. تو نبی آج کے زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں جس عاشق مصطفیٰ کو کرم فرماتے ہیں تو اس کو نظر بھی آتا ہے. سبحان اللہ، نظر بھی آ جاتے ہیں. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے نبی موجود نہیں؟ ارے سنو ان سے کہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے مائک تو گیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. آئیے شامان بھائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بتائیے آپ کے اندر جان ہے تبھی تو جان آ جائے تو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. خوشخبری آپ کو سنا دیں ماشاء اللہ. اور شامان بھائی آ گئے، پرمیشن مل گئی شامان بھائی ماشاء اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ، اللہ کا اس ٹاپک کے بعد جمعہ میں کی جائے گی. تب پہلے اپنے کام سے فارغ ہو جائے. بہت مختصر پرمیشن ملی بتانا ضروری ہے. مختصر اتنا ہے نا، کوئی مختصر کی پرمیشن ملی ماشاء اللہ تو مختصر اسلام بھائی شرکت فرمائیں. باقی اپنے گھر پہ رہ کر کے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی شرکت کو قبول فرمائے گا. اتنی مگر ماشاء اللہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. ابھی حاجی سلیم صاحب کا انتقال ہوا، سب کوئی فکر کام کی کہ جلوس کا کیا ہوگا. کہ ماشاء اللہ انہوں نے بیٹا ہونے کا پتہ کر دیا ہے ماشاء اللہ. خود تو چلے گئے مگر ہمارے لیے شعر چھوڑ کے چلے گئے. اللہ ان کو سلامت رکھے، دارین کی برکتیں عطا فرمائے. ٹائم کی قلت ہے. عرض میں کر رہا تھا نبی آج بھی زندہ ہیں، کوئی شک ہے؟ سچے عاشق مصطفیٰ بن جاؤ، نظروں سے دیکھ لو، سرکار کرم فرمائیں گے، دکھائی بھی دے جائیں گے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اللہ کا کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں سچا عاشق مصطفیٰ بنایا. سبحان اللہ، اسی کی برکتیں ہیں. الحمدللہ ہم حضور سرور عالم علیہ السلام کا ذکر جمیل سنتے ہیں اور کو سناتے ہیں. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو ہمارے دشمن. زبیر بھائی آئیے ماشاء اللہ، یہ ہمارے نگرانی کابینہ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہاں نگرانی کو پہچان رکھو ان حضرات کو. توجہ ہے، یہ نگرانی کابینہ ہے. زبیر بھائی ان کو بھی نظر میں رکھو آپ، ہے نا. سنت کا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ سب کام میں ساتھ دینا ہے اور مل جل کر کے سنت کا کام کرنا انشاءاللہ. خاک ہو جائیں عدو ہمارے دشمن جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے پلڑے ہراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.
حضرات یہ جو شب ہے نا شب, یہ کون سی شب ہے؟ بتائیے کون سی شب ہے؟ ہمارا کون سی نائٹ ہے, کون سی رات ہے؟ 12ویں شریف کی. اس سے کون سی نسبت ہے؟ ہاں اسی رات کی صبح صادق کے وقت ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا. سبحان اللہ. پتہ ہے اس رات کا مقام کتنا عرفہ والا ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں, محقق والاطراف حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. پتہ ہی نہیں کچھ بھی کیا کہہ دیا, پتہ ہی نہیں آپ کو کیا کہا گیا ہے. شب قدر جانتے ہو؟ ملاقات ہوئی آپ کی ملاقات شب قدر سے ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ابھی. مسافر شب مناتے رات کے, شب قدر آتی رمضان شریف میں. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سمجھ گئے؟ ملاقات ہوئی ہے؟ کوئی ہو اللہ بہتر جانے. کیا پتہ شب قدر پالی ہو, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن عظیم میں فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے میلاد شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے, تو شب میلاد مصطفیٰ میں صاحب قرآن نازل ہوا ہے. اس لیے شب قدر شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب قدر سے ہے. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے شب میلاد میں کس کا نزول ہوا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے وقت تشریف لائے. سبحان اللہ. جب رات میں سرکار تشریف لے آتے تو دن محروم رہ جاتا آپ کی برکت ہو, اور اگر دن میں تشریف لاتے تو رات محروم رہ جاتی. علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں محروم نہ رہ جائیں دن رات برکتوں سے. سن رہے تھے نا فیصل بھائی, محروم نہ رہ جائیں دن رات برکتوں سے, اس واسطے وہ آیا صبح شب میلاد. کتنا اچھا ٹائم تھا, رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا فرمایا, رات کو بھی سرکار کی برکتیں مل گئی اور دن کو بھی سرکار کی برکتیں نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. سرکار کی پیدائش ہوئی, ساری کائنات خوش ہوئی, زمین والے خوش ہوئے, آسمان والے خوش ہوئے. خود خالق کائنات نے خوشی کا اظہار سوائے ایک کے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منائیں. سب خوش تھے جناب ابلیس کے, وہ ناراض تھے, وہ ٹینشن تھی, وہ غمگین تھے. بولے اب آ گئے, اب آ گئے. اب وہ شخصیت تشریف لے آئی جن کی برکت سے کفر مٹ جائے گا اور لوگ اللہ والے بن جائیں گے, لوگ جنتی بن جائیں گے, جہنم سے نجات پا جائیں گے. لوگ بت پرستی کو چھوڑ دیں گے, کفر کو چھوڑ دیں گے, شرک کو گفتگو کو دیں گے. چلاتا تھا, روتا تھا ابلیس کے علاوہ ساری کائنات میں سرکار کی آمد پر خوشی کرتا. الحمدللہ ہم آپ جمع ہیں, ہم بھی حضور کائنات علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہمارا نصیبہ ہے, یہ ہماری قسمت ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ حصہ عطا فرمایا کہ ہم سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں. اپنا اپنا حصہ ہے اور یہ تو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. نیند آ رہی ہے آج آپ کو؟ آج کی رات کو سونے کی رات آپ کو سونے کی رات ہے. بچپن میں سوتے ہوئے کچھ ہوا سونے سے؟ آج کی رات مصطفیٰ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم. سوتے بچپن سے سوتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر آدمی روزانہ سوتا ہے, کوئی نئی بات ہے. بتائیے آج بھی سو رہے ہو؟ آج بھی اللہ رحم فرمائے. سو جانا, یہ بار بار آتے نہیں آتی. میں کیا کر رہا تھا؟ توجہ ہے کیا کر رہا تھا؟ میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ آپ کی توجہ نہیں کسی کی ہے, کسی کی توجہ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں پتا آپ کو؟
تو بھول گئے ہاں سوائے اس کے جہاں میں سبھی تو خوشی منی تو ہو گیا. میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ ارے وہ سب ہو گیا. اللہ کرم ہے رب العالمین ہم سب کو اپنا حبیب عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا فرمائے, اور ہمیں عاشقان مصطفیٰ کے گروہ کو پیدا فرمائے. اپنی زبان سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عاشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور یاد رہے, یہ بات یاد رہے, ہم حضور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں, رکھتے نہیں رکھتے؟ سرکار کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے تو سرکار کی جو سچی تعظیم کرتا ہے, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں, کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں, اور یاد رکھیں جو حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتا ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ اس کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا. ایک واقعہ سماعت کریں, سنا دو واقعہ, نیند تو نہیں آ رہی؟ ارے وہ ان کی بات چل رہی تھی سونے کی رات نہیں, جاگنے کی رات. سرکار کی جو تعظیم کرتا ہے, میں وہ یاد رکھی, حضور اسے اتنا نوازتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. واقعہ سماعت کریں. خانہ کعبہ کو جانتے ہو؟ خانہ کعبہ کو جانتے ہیں نا؟ جی. اب لوگ خاموش ہو. جی جانتے ہیں ماشاء اللہ. حضرت عبد المطلب کو جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ اچھا, کون ہے حضرت عبد المطلب؟ ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب میرے پوتے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, لکھا ہے کتابوں کے اندر سیرت کی, اس وقت میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ اس سمت کی طرف, اس جہت کو جھکا, اس طرف کو جھکا جس مکان میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. اس روایت کا مفہوم یہ ہے, صرف مفہوم آپ کو پیش کر دوں. جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, اس وقت خانہ کعبہ نے نبی کی تعظیم کی, اور اتنی تعظیم کی کہ خانہ کعبہ بھی جھکا. توجہ ہے؟ اور یہ بیان کس کا ہے؟ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, ان کا بیان ہے یہ. خانہ کعبہ جھکا کب؟ نبی کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ نے تعظیم کی. بات ذہن میں آ گئی؟ اب سنو, اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ خانہ کعبہ نے نبی کی ایک بار تعظیم کی, اور سرکار کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ جھکا. بیٹھ گئی ذہن میں اتنی بات؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے زمانے تک خانہ کعبہ قبلہ رہا. یہ قبلے کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں. کب سے لے کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک خانہ کعبہ, بولیے, قبلہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اب قبلہ بن گیا تھا کیا؟ بیت المقدس. سمجھ آئی بات؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 17.5 مہینے تک, یعنی سرکار نے ہجرت بھی فرما دی تھی. ہجرت تو جانتے ہیں, مکہ شریف سے مدینہ شریف بھی تشریف لے گئے تھے, اس کے بھی 15.5 مہینے تک بیت المقدس قبلہ. بس سمجھ میں 15.5 یہ 17.5 کی روایت ہے. ہاں کم ہو یا تو یہ بیت المقدس قبلہ رہا. لیکن سنیں,
حضور کائنات علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. بالکل سو گئے. آقا کریم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. آقا کریم علیہ السلام اسی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر کے دیکھا کرتے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت رکھتا ہے اور سرکار جو چاہتے ہیں اللہ پورا فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں پہلے اپنے حبیب کے اداؤں کو بیان فرمایا. قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھانا. سبحان اللہ. سرکار کی جو ادا تھی آقا کریم علیہ السلام بار بار اپنی نگاہیں مبارک کو اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، اس لیے کہ پاک پروردگار عالم بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے. رب العالمین نے پہلے اپنے حبیب کی ادا کو قرآن عظیم میں بیان فرمایا. پھر قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی نعت پڑھتا ہے. سبحان اللہ. نبی کی تعریف بیان فرماتا ہے. رب العالمین نے اپنے حبیب کی نظروں کا بیان فرمایا، اس مبارک ادا کا بیان فرمایا. آقا کریم علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ چکے تھے. مسجد ذو قبلتین آج بھی موجود ہے. جو لوگ عمرے کے لیے جا چکے ہیں، حج کے لیے جا چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں ان چیزوں کو. وہ خوب جانتے ہیں کہ ہاں مسجد ذو قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد آج بھی. انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے مدینہ شریف دیکھ کر انشاءاللہ تعالی. 2 رکعت سرکار نے نماز پڑھا دی تھی. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اس سے پہلے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَنُبَلِّغَنَّكَ فِرْدَةً اللَّهَ. اے حبیب علیہ السلام جس کو تم قبلہ بنانا چاہتے ہو ہم ضرور اسی کو قبلہ بنا دیں گے. اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا. نبی کی خواہش ہے نا، نبی چاہتے ہیں حبیب تم چاہتے ہو قبلہ بنے خانہ کعبہ، نبی تمہاری خواہش کو پورا کیا جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی بات ہو گئی. آپ دیکھتے رہ گئے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری مرضی ہے، جس کو قبلہ بنانا چاہتے ہو ہم ضرور اسی کو قبلہ بنا کے رہیں گے. نماز ظہر سرکار ادا فرما رہے ہیں. 2 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھی تھی. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے حبیب ابھی آپ اپنا رخ انور پھیر دیجئے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف. 2 رکعت نماز پڑھی تھی کدھر؟ بیت المقدس کی طرف. جب یہ وحی کا نزول ہو گیا حضور کائنات علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. جب امام صاحب، امام الانبیاء، امام رسول خانہ کعبہ کی طرف رخ انور کر لیے تو مقتدی جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اپنا چہرہ کدھر کر لیا؟ خانہ کعبہ کی طرف. اب 2 رکعت نماز بیت المقدس کی جانب ہوئی اور 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کی طرف. یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں. این وحی کی حالت میں جو وحی کا نزول ہوا ہے بہت کم ہوا ہے. این نماز کی حالت میں نے سرکار نماز ادا فرما رہے ہوں اور وحی کا نزول ہوا ہو ایسا بہت ہی کم ہوا ہے. کہیں سخت ضرورت تھی، ارجنٹ سخت ضرورت تھی، حاجت تھی تو اللہ رب العالمین نے نماز کی حالت میں وحی کا نزول فرمایا. لیکن یہاں پہ غور کریں بظاہر تو کوئی ایسی حاجت تھی نہیں، بظاہر تو کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ رب العالمین چاہتا سرکار نماز ادا فرما دیتے ظہر کی، پھر آیت کریمہ نازل فرما دیتا اے حبیب ظہر کی تو پڑھ لی، اب عصر کی نماز آپ کو جو پڑھنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے ہم نے پوری فرما دی ہے، لو ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے، اسی طرح دوسرے اندر کر کے نماز پڑھ لی. ایسا اللہ فرما سکتا تھا؟ اللہ چاہتا ایسا ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم تھا میرے حبیب کی امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو یہ کہیں گے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں؟
सो गए सो गए। आप भी ये चाह रहे हो कि मौलाना आज हाथों में फेंक रहे, अरे बहुत कितने लोग आज जज्बात में नहीं आ रहे, ऐसे सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ईमान अकीदा रोशन होगा। तवज्जो है, तवज्जो है। वही का नुज़ूल बहुत कम हुआ है, अल्लाह चाहता बाद में नाज़िल फरमा देता। अल्लाह ताला को तो मालूम था मेरी उम्मत में होगा, मेरे हबीब की उम्मत में होंगे ऐसे लोग जो कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पर वक्त तो है ही, चाश्त भी, इशराक भी, तहज्जुद भी है, रोजे पे रोजा, हाजी भी, ज़काती भी, सारी चीजें होंगी। लेकिन अकीदा ये होगा कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। अकीदा ही है किसका, समझ गए? बताने की जरूरत है, अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपना काम करना है, समझ गए? इसका अकीदा ये, समझ गए? लिखा है किताब के अंदर रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, शरहुल ईमान के अंदर लिखा है। और लिखा है बहिश्ती देवर में अगर किसी ने ये अकीदा रखा कि रसूल के चाहने से कुछ हो सकता है तो या तो वो काफिर है या मुश्रिक। अल्लाह ताला को मालूम था मेरे हबीब की उम्मत में ऐसे ऐसे नालायक पैदा हो जाएंगे, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहवील क़िबला वाली आयत करीमा को ऐन नमाज की हालत में नाज़िल फरमा करके क़यामत तक के लोगों को ये बता दिया, लोगों सुन लो, मेरा हबीब जो चाहता है मैं उसको फौरन पूरा कर देता। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये दर्श दिया, मेरा हबीब जो चाहता है वो हो जाता है, और मेरे हबीब के चाहने से सब कुछ हो सकता है। कुरान से हमें ये अकीदा मिला, नबी के चाहने से सब कुछ हो सकता है, और ये लोग बता रहे हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। बताइए कुरान की बात मानना है, इनकी मानना है? बिला शक व शुबह में कुरान की मानना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐन नमाज की हालत में तहवील क़िबला वाली आयत करीमा को नाज़िल फरमाया और सारी दुनिया को बता दिया, सारे अक्ल वालों को बता दिया कि ये जो हमने आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया है इसकी वाहिद वजह यह है ताकि हमारे हबीब की अज़मत, हमारे हबीब की शान तुम लोगों को पहचानना है। हमारे हबीब का मकाम हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे हबीब का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे हबीब की अज़मत हमारे यहाँ पर क्या है। अगर मेरा हबीब किसी चीज को चाह लेता है, अगर मेरा हबीब नमाज की हालत में हो, मैं अपने हबीब की ख्वाहिश को फौरन पूरा कर दूं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहवील क़िबला वाली आयत को ऐन नमाज की हालत में उतारा और फरमाया हबीब तुम चाहते हो खाने काबा क़िबला बन जाए, अभी अपने मुहब्बत को फेर दीजिए खाने काबा की तरफ, अवली वजहका शत्र मस्जिद हराम, अभी रुखिया पर फेर दीजिए मस्जिद हराम यानी खाने काबा की। सुने आप, नमाज हो गई पूरी, हो गई पूरी। आप सुने पॉइंट की बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते थे, खाने काबा क़िबला बन जाए। सो गए बेदार हो, टाइम नमाज पूरा होने जा रहा है, 2:03 हो गए, 3 बजे तक टाइम मिलता है हमारा। खाने काबा क़िबला बने, नबी की ख्वाहिश थी। सरकार क्यों चाहते थे खाने काबा क़िबला, क्यों चाहते थे सरकार? अब वही नुक्ता आ जाए जहन में, हमने पॉइंट बताया था, याद है? वो याद है पॉइंट? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ताज़ीम करता है, हुजूर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको इतना नवाजते कि उसके वहम व गुमान में भी नहीं आ सकता। सरकार क्यों चाहते थे खाने काबा क़िबला बने? वजह ये थी, सरकार को मालूम था कि खाने काबा वो खाने काबा है, जब मेरी पैदाइश हुई थी तो खाने काबा मेरी ताज़ीम के लिए झुका। इसलिए सरकार चाहते थे कि बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा क़िबला बने, क्योंकि खाने काबा ने नबी की पैदाइश के बाद आपकी ताज़ीम की थी। तो जो सरकार की ताज़ीम करता है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इतना नवाजते हैं कि उसके वहम व गुमान में नहीं आ सकता। क्या हुआ भैया, आप बता के जाओ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व खता। आप कहने के साथ ना जलसा थोड़ी कोई, ये मुझे भी गरीब नवाज है।
توجہ ذہن ہے آپ کا؟ ذہن بنا ہوا ہے؟ نبی کیوں چاہتے تھے؟ خانہ کعبہ جھکا تھا، اس نے تعظیم کی تھی. اب سنیں، خانہ کعبہ نے جب نبی کی تعظیم ایک بات کی، سرکار کی پیدائش ہوئی، خانہ کعبہ جھکا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو وہ مرتبہ عطا فرما دیا، قیامت تک آنے والا بندہ مومن عبادت تو اللہ کی کرے گا لیکن جھکے گا خانہ کعبہ. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی جو تعظیم کرتا ہے، حضور افضل علیہ السلام اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تبھی تو جشن مصطفیٰ مناتے ہیں، تبھی تو نبی کا نام سن کر کے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. اسی لیے تو ہم نبی کریم علیہ السلام پر کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. اسی لیے تو ہم جلوس نکالتے ہیں. اسی لیے تو ہم جھنڈے لگاتے ہیں. یہ نبی کی تعظیم کرتے ہیں. وہ جو نبی پاک کی شان میں ادنا سے گستاخی کرتا ہے، ہم اس سے دور رہتے ہیں، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم نبی کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. اے خوش عقیدہ مسلمانوں، اللہ کے حبیب کرم فرمائیں گے، دارین کی برکتیں نصیب ہو جائیں. قبر میں پہنچنا ہے، پہنچنا نہیں پہنچنا، ہمارے بڑے گھر میں نہیں جانا ہے. لیکن جب جائیں گے، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ شخصیت، یہ آدمی، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ نبی نہیں کہیں گے، سوال ہو رہا ہے نا، ایگزام امتحان چل رہا ہے، وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. نہیں، رجل، یہ رجل جو ہے، رجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر سچا عاشق مصطفیٰ ہوگا، سچا عاشق مصطفیٰ ہوگا. تو ہمارے حافظ سلیم صاحب کا انتقال ہوا، ہمارا مسئلہ ہے، فرشتوں سے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہوگا یہ تو وہی میرے آقا ہے، دن کے جشن کے ڈنڈے میں بسا کے آیا ہوں، چمکا کے آیا ہوں، گلی نمبر 11-12 میں جھنڈے لگا کے آیا. حسن زن ہے ہمارا، حسن زن ہے. سوال کیا گیا اور کیا کہتا تھا ان شخصیت کے بارے میں؟ کہا ہوگا، عرض کیا ہوگا، فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو وہی میرے عاشق ہے، یہ تو وہی میرے آقا کریم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. جب جن کی عظمت کے جھنڈے لگانے کی بات آئی تھی، جن کی تعظیم کے لیے جلوس نکالنے کا ذکر آیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا تلواروں پہ دھار لگا لی جائے، شہید کا سینہ تیار ہے، گردن سے